السلام علیکم۔ معاون اردو چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ ہندی سے اردو سیکھیں۔ پاٹھ نمبر 9 اردو میں لکھا ہے سبق نمبر 9۔ جو آج چینل پر پہلی بار آئے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سبق نمبر 1 کی پہلی ویڈیو دیکھیں۔ آج کا سبق ان کے لیے کافی آسان معلوم ہوگا۔ سبق نمبر 7 میں ہم نے زبر کو پڑھا تھا جس کا پریوگ تھا آ، اور پاٹھ نمبر 8 میں ہم نے پڑھا زیر، اس کا پریوگ تھا ای۔ آج پاٹھ نمبر 9 میں پیش کو پڑھیں گے، اس کی آواز ہوگی او۔ یہاں طریقہ ہندی میں لکھا ہے پڑھنے کا، ادھر اردو میں لکھا ہے۔ ہندی میں پڑھتے ہیں۔ آج جو ہم سبق پڑھیں گے اس کو یہاں پڑھنے کا طریقہ لکھا ہے۔ الف پیش او، یہاں بھی لکھا ہے الف پیش او، اور آگے اس میں لکھا ہے پھر ٹے پیش ٹو۔ ایسے اور کہیں سے اس میں ایک اور دو حرف، دو اکشر لکھ دیے ہیں، جیسے گا پیش گو، چھوٹی ہے پیش ہو۔ مطلب یہ ہے کہ تمام اکشروں کی جو آواز ہوگی وہ او کی آواز ہوگی۔ زبر کو ہم نے پڑھ دیا، زیر کو پڑھ دیا، آج ہم پیش کو اسی طرح پہلے ہجے پڑھیں گے۔ ہجے میں حرکت یعنی پیش کا نام لیا جائے گا، اور رما کو پھر جلدی پڑھتے ہیں، اس میں پیش کا نام نہیں لیا جاتا۔ شروع کرتے ہیں۔ الف پیش او، بے پیش بو، پے پیش پو، تے پیش تو، ٹے پیش ٹو، سے پیش سو۔ سے کی آواز نرم ہوتی ہے۔ جیم پیش جو، اس کی آواز تیز ہوتی ہے، زور سے نکلتی ہے۔ پھر اس کی طرح زال اور زے ہے، ان کی آواز نرم ہوتی ہے۔ تو جیم کو تیز آواز سے پڑھیں گے، جیم پیش جو، چے پیش چو، ہا پیش ہو۔ یہ بڑا ہا ہے، اس کی آواز کھڑی ہوگی، اور خا کی آواز بھی کھڑی ہوگی۔ چھوٹی ہے کی آواز پڑی ہوتی ہے، تو اس کو کھڑی آواز میں پڑھیں گے، ہا پیش ہو، خا پیش خو، دال پیش دو، ڈال پیش ڈو، زال پیش زو۔ جم کی آواز تیز تھی، اس کی آواز نرم ہے۔ رے پیش رو، اڑے پیش ڈو، زے پیش زو، زے پیش زو، سین پیش سو، شین پیش شو، صاد پیش سو۔ اس کی آواز موٹی ہوتی ہے، سین کی آواز باریک ہوتی ہے۔ زاد پیش زو، تو پیش تو، تو کی آواز موٹی ہوتی ہے، تے کی آواز باریک ہوتی ہے۔ زوا پیش زو، زوا کی آواز بھی موٹی ہوتی ہے اور زے کی آواز باریک ہوتی ہے۔ عین پیش او، غین پیش غو، عین تھوڑا زور سے نکلتا ہے حلق سے، اور ایسے ہی غین بھی حلق سے زور سے نکالا جاتا ہے۔ آگے دوسرا حرف، اس کی جگہ گاف آئے گا، گاف کو نرمی سے پڑھتے ہیں، نرم آواز سے بولتے ہیں۔ غین پیش غو، فا پیش فو، بڑا قاف پیش قو، چھوٹا قاف پیش کو۔ گاف پیش گو، ہلکی آواز سے بولیں گے اس کو، غین کو زور سے بولا تھا حلق سے، اس کو ہلکی آواز سے بولیں گے۔ گاف پیش گو، لام پیش لو، میم پیش مو، نون پیش نو، واو پیش وو، چھوٹی ہے پیش ہو، دو چشمی ہے پیش ہو۔ دو چشمی ہے کسی بھی شبد کے، کسی لفظ کے شروع میں اگرچہ نہیں لکھا جاتا، لیکن آگے بھاری حروف جو 14 ہیں وہ اس کے بغیر نہیں لکھے جاتے۔ اس لیے مفرد جو حرف ہیں اردو کے، ان میں اس کو یاد کرنا، بچوں کو سمجھانا ضروری ہے۔ باقی 14 حروف جو بھاری ہوتے ہیں وہ اسی دو چشمی ہے سے مل کر بنتے ہیں۔
دونوں کی آواز ایک ہی ہوتی ہے، جس کا رواں ہوگا ہو، اس کا بھی رواں ہو ہوگا، لیکن لکھنے میں شبد کے جو شروع میں آتا ہے وہ چھوٹی ہے ہی ہوتی ہے۔ آگے لکھا ہے حمزہ پیش او، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، ایک ہی آواز ہے۔ یہ چھپائی میں آتا ہے زیادہ تر، اور یہ لکھنے میں آتا ہے، اس کا پریوگ لکھنے میں زیادہ تر ہوتا ہے۔ یا پیش یو، یعنی اس کو چھوٹی یا بولتے ہیں، تو چھوٹی یا ہی اس کو بول کر کے پڑھیں گے۔ چھوٹی یا پیش یو، بڑی یا پیش یو۔ جب یہ دو ملا کر کے لکھی جاتی ہیں تو ان کی شکل ایک ہی بنتی ہے، صرف نقطوں سے پہچان ہوتی ہے۔ ان بندوؤں کو اردو میں نقطہ بولتے ہیں۔ یہ پہلی ویڈیو میں بتایا جا چکا۔ میں پھر یہی عرض کروں گا، جو چینل پر آج نئے آئے ہیں، پہلی بار ہمارے پاٹھ کو، ہمارے سبق کو سن رہے ہیں، وہ پہلی ویڈیو ضرور دیکھیں، سبق نمبر 1 سے ہی دیکھنا شروع کریں۔ اس کو ہم اب رواں بولیں گے۔ ابھی ہم نے ان حرفوں کو ہجے پڑھا تھا، یعنی پیش کے ساتھ پڑھا تھا، اب ان کو ہم رواں بولیں گے۔ رواں کہتے ہیں کسی بھی اکشر کو یا شبد کو بغیر حرکت کا، یعنی بغیر زبر زیر پیش کا نام لیے پڑھنا، بغیر زبر زیر پیش کے نام کے پڑھنا، اس کو ہم بولیں گے او۔ پیش او ہجے ہوا اور رواں ہوا اس کا او۔ بو، پو، تو، ٹو، یہ پیش کی آواز ہے، اور زیر کی آواز تھی ای، اور زبر کی آواز تھی آ، تو زبر کی آواز تھی ہماری ٹا، اور زیر کی آواز تھی ٹی، اور یہاں پیش کی آواز ہوگی ہماری ٹو۔ سو، جو، چو، ہو، دو، زو، ڈو، رو، رو۔ اس کی ڈال کی آواز اور اس کی اڑے کی آواز برابر ہوتی ہے، اس میں تھوڑی سی آواز ڈال کی باریک اور اڑے کی آواز موٹی ہوتی ہے۔ زو، زو، اس کی آواز، بڑی زے کی آواز تھوڑی تیز اور بڑے شین سے ملتی ہوئی ہوتی ہے، زو۔ سو، شو، سو، زو، تو، زو، او، گو، فو، کو، کو۔ گو، لو، مو، نو، وو، ہو، او، یو، یو۔ یہ آج ہمارا پیش کا سبق مکمل ہوا ہے۔ کل ہم یعنی آئندہ ویڈیو میں ان حرفوں کے یعنی زبر زیر پیش کے ساتھ میں دوسرے حرفوں کو ملا کر کے پڑھیں گے۔ ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش کو حرکت کہتے ہیں، یعنی حرکت ماترا کی جگہ آتی ہے، ماترا ہندی میں، اور اردو میں اس کو حرکت بولتے ہیں۔ یہ آج ہمارا سبق نمبر 9 تک، یعنی پارٹ نمبر 9 میں زبر زیر پیش کا سبق پورا ہوا ہے۔ کل ان کا پریوگ 2 حرفوں کو ملا کر کے کریں گے۔ جو صاحب نئے آئے ہیں چینل پر، وہ نمبر 1 کی ویڈیو سے دیکھیں، اور تمام ہی ویڈیو کو دیکھتے ہوئے آگے اپنے سبق کو بڑھاتے رہیں، اور آپ کمنٹ میں اپنا تجربہ لکھیں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، تاکہ ہم اور اچھی طرح آپ کی اردو کی خدمت کر سکیں۔ اردو کی خدمت کے لیے آپ ضرور مدد کریں اور اپنے مشورے سے نوازیں، تاکہ اردو کا پروگرام، اردو سیکھنے سکھانے کا پروگرام بہت اچھا ہو سکے۔ خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔